اور اس کے ساتھ اپنی فکر کو، عقیدے کو صحیح سمت میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس کو اگر ہم ایک اور نام دیں جو قرآن میں دیا گیا، جو میں نے آیت پڑھی سورہ یوسف کی آیت تھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، اے حبیب ان سے کہہ دو میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا راستہ بھی یہی ہے اور جو میری پیروی کرتا ہے یعنی آپ لوگ۔ رسول اللہ نے دین کی طرف بلایا، کیسے بلایا؟ بصیرت کے ذریعے۔ آپ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، انا من اتبعنی میں آپ سب آتے ہیں۔ آپ کا راستہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ بصیرت کا۔ بصیرت کیا چیز ہے؟ حقائق کو بیان کر کے، حقیقت کو بیان کر کے۔ رسول اللہ کی پوری تعلیمات میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو فقط احساسات یا جذبات کی وجہ سے ہو، عقل ہے۔ قرآن کریم جو رسول اللہ پہ نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کریم میں جا بجا جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہیں ہی، لعلکم تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، لعلکم جو ہے اس کے اندر فکر کرو۔ یہ جو خدا دعوت دے رہا ہے، خدا نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، مثلا میں اگر کسی کو پڑھا رہا ہوں، اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہوں، بعنوان استاد میں توقع رکھتا ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوں تو میرا شاگرد کیا بس ٹھیک ہے، مجھ سے کراس کوسچن نہ کرے، سوال نہ کرے، یہ میرا انداز ہے۔ خدا کا یہ نہیں ہے۔ خدا نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ بس میں نے نازل کیا اور میں خدا قہار ہوں، خدا جبار ہوں، میری بات کو مانو، نہیں، کہیں نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ کتاب من لدن علیم حکیم ہے، صاحب علم، صاحب حکمت کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مگر تم غور کرو اس میں۔ اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن تم پڑھ لو، اس کو پڑھ کے نکال لو، اگر نکال سکتے ہو، کوئی شک نکال سکتے ہو نکالو، آؤ بسم اللہ، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے غور کی دعوت دی ہے۔ بصیرت اور تعقل، یہ جو زمانہ غیبت کبریٰ کا، مخصوصاً جتنا ہم نزدیک پڑھتے جائیں گے، میں نے عرض کیا چونکہ چھلنی ہے، خدا صالحین کو پہنچانا چاہے گا، صالحین کو بصیرت کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بصیرت یعنی سامنے والے کی بات کو سن کر حقیقت تک پہنچنے کا جو ہے وہ ہنر آنا چاہیے، یہ آپ کو بھی آنا چاہیے اور جو آپ کے ذریعے سے تربیت پائے اس کو بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک، میں نے اب بحث کو موڑا ہے بصیرت کی طرف آخری زمانے میں۔ بصیرت کیا چیز ہے؟ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان البصیر من سمع فتفکر، البصیر من سمع فتفکر۔ کیا ترجمہ بنے گا؟ بے شک بصیر کون ہے؟ من سمع، جو سنے، فتفکر، غور و فکر کرے۔ احسن، بے شک صاحب بصیرت وہ ہے کہ جو سنے اور سننے کے بعد تفکر کرے، غور کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی سنتے ہی عمل نہیں ہے، سنتے ہی ہمارا ایک معاملہ کیا ہے، ہم ری ایکشنری کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ری ایکشنری یعنی ہم نے سنا، سنتے ہی فوراً عمل کر بیٹھے، ری ایکشنری ہوتے ہیں۔ فلانے نے فلانے کے بارے میں بات کر دی، ہم نے سنا اور فوراً ری ایکشن دے دیا۔ ناراضگیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ ہم سن کر سمجھنے کا کام معمولاً نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، معمولاً یہی ہمارا معاشرہ۔ امام کہہ رہے ہیں بصیرت والا وہ ہے جو سنے اور سننے کے بعد فکر کرے، غور کرے کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ کلام، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں اور حساس دور اس کی طرف۔ اب جتنا ہم آگے بڑھیں گے، میں نے عرض کیا فتنہ بڑھتا چلائے گا۔ میں آپ کے سامنے پہلے ایک روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پوری روایت مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور اس کی روایت کے اندر یہ کہ آخری زمانے میں، دوران غیبت کبریٰ کا آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جس کے اندر بعض ہمارے نام پر دین پھیلانے والوں کا، ہمارے نام پر دین کی ردا پہننے والوں کا فتنہ دجال سے زیادہ شدید ہوگا۔ روایت ہے یہ، میں نے پچھلے سال ایام فاطمیہ میں اس کو پڑھا تھا، ابھی کتاب ہے ساتھ، اگر میں یاد نہیں رہا مجھے ورنہ آپ کو بتا دیتا اس کا ریفرنس بھی۔ بعض ہمارے نام پر دین پھیلانے والوں کا، ہمارے نام پر دین کی ردا، یعنی کون؟ علماء، عالم۔ ٹھیک، البتہ وہ عالم نہیں، عالم نما۔ ٹھیک ہے، بعض افراد ایسے جو ہمارے نام پہ دین کی ردا پہنے ہوں گے، ان کا فتنہ کس سے زیادہ شدید ہوگا؟ دجال سے زیادہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں انشاءاللہ۔ اب اس زمانے میں آئیے دیکھیے فتنہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کو یہ ہوگا کہ ممکن ہے آپ کے سامنے بات بیان کرنے والا معمم ہو، صاحب امامہ ہو۔ ٹھیک ہے، معمم ہوگا، صاحب امامہ ہوگا، لباس پہنا ہوا ہوگا، ادھار لے کے نہیں پہنا ہوگا اس نے لباس، یہ واقعی نجف سے پڑھ کے آیا ہوگا، نجف گیا ہوگا، قم گیا ہوگا، قم میں پڑھا ہوگا، قم میں پڑھ کر آنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کے سامنے بات کرے گا۔ میں ابھی اس کی نیت پر بھی شک نہیں کر رہا کہ میں یہ کہوں گے وہ کسی کا ایجنٹ ہوگا، کسی کا نمائندہ ہوگا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا۔
میں فقط یہ کہوں گا کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایک بات کر رہا ہوگا، مثبت سوچتے ہوئے بات کر رہا ہوں، اس سمجھ بوجھ اس کی اتنی ہے، اس کے مطابق بات کر رہا ہوگا۔ لیکن اب آپ کو باتوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بات کرنے والا ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، اس کی بات درست ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب میں آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے حساس مسئلہ کون سا بنا ہوا ہے؟ فلسطین۔ اس وقت عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ سنیوں کا